جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے کئی ایک لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو بڑے درجے کے صحابی ہیں اور جن کی ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کی لگائی ہوئی تھی، چند ایک صحابہ تھے جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تو آپ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، ان میں سے ایک صحابی یہ بھی ہیں۔ تو جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے چند ایک لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کچھ بھی حالات پیش آئے اور جس وقت وہ حالات پیش آئے اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو ہے یزید کی حکومت تھی، تو اس بنیاد پر وہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کو غلط کہتے ہیں۔ سو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا صحیح ہے؟ جواب سنیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا اور ان کو تنقید و ملامت کا نشانہ بنانا یقیناً موجب فسق و ضلالت ہے، یعنی ان کو برا بھلا کہنا یہ گمراہی ہے اور گناہ کی بات ہے، لیکن اس سے آدمی کافر و مرتد نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ اس سب و شتم وغیرہ کو جائز یا کار ثواب نہ سمجھتا ہو، ورنہ وہ شخص کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے بس یوں ہی گالیاں دے رہا ہے اور اس کو جو ہے ثواب کا کام نہیں سمجھ رہا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کو بس ویسے ہی گالی دیے جا رہا ہے، ثواب کا کام نہیں سمجھ رہا ہے، تب تو وہ آدمی فاسق ہے، گناہگار ہے اور کھلی گمراہی میں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو ثواب کا بھی کام سمجھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ آدمی کافر ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کے کام کو حلال سمجھ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جب حیات تھے ان سے کسی صاحب نے معلوم کیا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ بہتر ہے؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ بہت بڑے بزرگ تابعی ہیں، اور انہوں نے 2 سال تک اس طرح خلافت کی ہے، اس طرح حکمرانی کی ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی طریقے پر جو ہے حکمرانی کی۔ ان کے دور حکومت کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور حکومت سے بڑی مشابہت ہے۔ تو کسی نے معلوم کیا حسن بصری سے، جو بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے کہا کہ آپ کی نظر میں کیسا ہے، حضرت عمر ابن عبد العزیز کا مقام بڑھا ہوا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ سنیں ان کا جواب، انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے، اور اس گھوڑے کی ناک پر جو گرد و غبار لگی ہے اور جو اس کے اندر چلی گئی ہے، وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبد العزیز سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمر ابن عبد العزیز کو برا بھلا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہے اس واقعے کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہنا یہ نہایت غلط بات ہے اور گمراہی کی بات ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے پاک رکھا ہے تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان کی گردنوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جب ہم امیر معاویہ کے دور میں لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، جو لڑائی ہوئی ہلکی پھلکی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی بند رکھیں، اس لیے کہ وہ دونوں صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہلکی پھلکی جو ہے لڑائی کی نوبت آئی، وہ دونوں اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ نے دونوں کے لیے اولئک ہم الراشدون فرمایا، سب صحابہ کے لیے فرمایا ہے یہ، تو کسی صحابی کو برا بھلا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔